دی اسٹوری آف ہارٹ میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع ایک پیچیدہ اور دیرینہ تنازع ہے جس کی جڑیں 20ویں صدی کے اوائل میں ہیں۔ یہاں ان اہم واقعات کا ایک مختصر جائزہ ہے جو موجودہ صورتحال کا باعث بنے۔ 1948 سے پہلے وہ خطہ جو اب اسرائیل اور فلسطین ہے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور بعد میں پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی مینڈیٹ کا علاقہ بن گیا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں یہودیوں میں صہیونیت نامی ایک تحریک ابھری جس کا مقصد فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کرنا تھا۔ فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت میں اضافہ ہوا جس سے عرب آبادی کے ساتھ تناؤ پیدا ہوا جو صدیوں سے اس خطے میں اکثریت میں تھی۔ برطانوی حکومت کی طرف سے جاری کردہ 1917 بالفور اعلامیہ میں فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا گیا جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ 1948 اسرائیل کی تخلیق۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا اعلان کیا گیا جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں کی نقل مکانی ہوئی جسے عربی میں نکبہ یا تباہ کہا جاتا ہے، جو بھاگنے پر مجبور ہوئے یا اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ پڑوسی عرب ریاستوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اسرائیل کی فتح ہوئی اور مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ 1957 چھروزہ جنگا۔ 1967 میں اسرائیل نے مصر پر اچانک حملہ کیا جس کے نتیجے میں مشرقی یروشلم سمیت غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر قبضہ ہو گیا۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے ساتھ قبضہ تنازع کا ایک اہم نقطہ رہا ہے۔ فلسطینی قومی تحریک 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں فلسطینی قومی تحریک نے زور پکڑا جس میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO ایک اہم قوت کے طور پر ابھری۔ PLO یاسر عرفات کی قیادت میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت میں مصروف تھی۔ اوسلو معاہدے 1933 اوسلو معاہدے جس پر اسرائیل اور PLO نے دستخط کیے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقوں میں امن اور خود مختاری کے لیے ایک فریم ورک قائم کرنا تھا۔ تاہم فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کے حق، یروشلم اور سرحدوں جیسے اہم مسائل کو حل نہ کرنے پر معاہدے پر تنقید کی گئی۔ موجودہ صورتحال۔ آج یہ تنازع حل نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اپنا قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے اور فلسطینی خود ارادیت اور قبضے کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔